کہ حضور قبلہ عالم سیدنا پیر میر شاہ قدس العزیز آسمان علم کے ایک نیر تاباں تھے۔ مرزا غلام محمد قادیانی مناظرے کا خود چیلنج کرتا ہے اور پھر خود ہی راہ فرار اختیار کر جاتا ہے۔ آج کل کے لوگ وہ بندہ اس کے اوپر بات کرتا ہے جس کے اندر اتنی علمی قابلیت اور اتنی اخلاقی جرأت نہیں ہے کہ وہ علماء کے سامنے 5 منٹ بیٹھ سکے، وہ میدان میں آ کر بات نہیں کر سکتا ہے، ایک کمرے میں بند ہو کر کیمرے کے سامنے بیٹھ کر باتیں کرتا ہے۔ اور حضور قبلہ عالم سیدنا پیر میر شاہ قدس العزیز کے مناظرہ لاہور اور مرزا قادیانی کے ساتھ مناظرے کی بات کرتا ہے۔ ارے دیکھ، تو تاریخ سے پوچھ، تو اس زمین و آسمان اور چمکتے ہوئے سورج اور چاند سے پوچھ کہ پیر میر علی شاہ وہ خود وہاں پر تشریف لے گئے تھے، لاہور میں تشریف لے گئے تھے، لیکن مرزا صاحب مقابلے کا چیلنج کر کے، مناظرے کا چیلنج کر کے خود مرزا غلام محمد قادیانی مناظرہ سے فرار ہو گیا تھا۔ مرزا غلام محمد قادیانی نے 20 جولائی 1900 کو مناظرے کا جو اشتہار چھپوایا تھا وہ آج بھی آپ کو مل جائے گا۔ قادیان کا جو پرنٹنگ پریس تھا ضیاء الاسلام، اس سے وہ اشتہار شائع ہوتا ہے اور 25 جولائی 1900 کو وہ اشتہار پہنچتا ہے۔ قبلہ عالم سیدنا پیر میر شاہ قدس العزیز حضرت پیر میر علی شاہ صاحب دوسرے دن اس کا جواب دیتے ہیں۔ گولہ شریف سے دوسرے دن جو مطبع تھا اخبار 14ویں صدی، اس اخبار میں وہ دے دیا جاتا ہے، وہ مناظرے کا مرزا صاحب کا چیلنج قبول کر لیا جاتا ہے۔ اس میں مرزا غلام محمد قادیانی لکھتا ہے، کیونکہ مرزا صاحب جو تھے نا وہ سرحدی پٹھانوں اور ہزارہ کے لوگوں سے بڑے ڈرتے تھے۔ اس نے کہا کہ میں مناظرے کا مقام لاہور منتخب کرتا ہوں، پیر صاحب کو چاہیے کہ وہ گولہ سے لاہور میں آ جائیں۔ اور پھر مرزا صاحب کی شرط یہ تھی کہ پیر میر علی شاہ صاحب خود آئیں، پیر میر علی شاہ صاحب خود آئیں، اگر وہ نہیں آ سکتے تو پھر وہ اپنی طرف سے 40 علماء بھیج دیں۔ مرزا قادیانی پیر میر علی شاہ صاحب کو 40 علماء کے برابر سمجھتا تھا۔ مرزا قادیانی پیر میر علی شاہ صاحب کو 40 علماء کے برابر سمجھتا تھا۔ اور مرزا قادیانی کی دوسری اس میں لکھی ہوئی بات تھی، اس نے لکھا کہ اس مناظرہ میں ہر حال میں آنا ہوگا، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى مَنْ تَخَلَّفَ وَأَبَى۔ یہ مرزا صاحب نے خود لکھا ہے، جو نہیں آئے گا اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی، جو نہیں آئے گا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ اور ساری دنیا گواہ ہے، تاریخ انسانیت گواہ ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب لاہور پہنچ جاتے ہیں، 3 دن مرزا صاحب کا انتظار کرتے ہیں، لیکن مرزا صاحب وہاں پر نہیں آئے۔ پھر مختلف علماء وہاں پر گفتگو کرتے ہیں، ان میں 2 ایسے لوگ بھی شامل ہیں جن کو مرزا صاحب نے خود جج بنایا تھا، اپنی طرف سے منصف بنایا تھا۔ ان میں ایک مولانا مولوی عبداللہ اور دوسرا مولانا مولوی عبدالجبار غزنوی تھے۔ یہ ساری جلسہ کی کارروائی جو ہوتی ہے اس کو مصطفی پریس لاہور وہ شائع کرتے ہیں، کمشنر لاہور کو بھیجتے ہیں، اور گورنمنٹ کے جتنے اور ادارے ہیں وہاں پر پورے بر صغیر پاک و ہند میں یہ ساری کارروائی بھیج دی جاتی ہے۔ تم کو اتنا شوق ہے نا کہ مرزا فرار نہیں ہوا تھا، مرزا جو ہے وہ وہاں پر پیر میر علی شاہ صاحب نہیں آئے تھے۔ ارے بدبخت، تو دیکھ، تو تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھ، تو رسالہ روداد جلسہ لاہور اٹھا کر دیکھ، تو اخبار 14ویں صدی اٹھا کر دیکھ، تو تازیانہ عبرت کتاب اٹھا کر دیکھ، تو مرزائیوں کی اپنی کتاب جو مجموعہ ہے روحانی خزائن اس کی جلد نمبر 17 اٹھا کر دیکھ۔ مرزا خود لکھتا ہے کہ میں لاہور میں نہیں آیا، بڑا مرزا کہتا تھا میں لاہور میں نہیں آیا، آج چھوٹا مرزا کہتا ہے کہ پیر صاحب نہیں آئے تھے۔ دیکھو اپنی کتاب میں قادیانی کہہ رہا ہے میں نہیں آیا تھا۔ اور تو اور اس دور میں مرزا صاحب نے جو عربی میں تفسیر نویسی کی بات کی تھی اس پر مصر کے اخبار نے بھی قادیانی کا مذاق اڑایا تھا، مصر کی اخبار نے بھی قادیانی کا مذاق اڑایا تھا۔ ارے یہ سامنے علی کا شعر تھا،
سامنے فاطمہ کا لال تھا، سامنے غوث جلی کا بیٹا تھا۔ کون ثانی ہے تیری جرأت و للکار کا، کون ثانی ہے تیری جرأت و للکار کا، تھا مقابل فرد واحد قوت اغیار کا، دبدبا ہے چار سو مہر علی سرکار کا، گولڑے سے شیر نکلا ہے درے کرار کا۔